سورۃ المائدہ آیت نمبر 25۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان میں مالک ہوں صرف اپنی جان کا، و اخیہ اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا پس تفریق کر دے، علیحدگی کر دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان القوم الفاسقین فاسق قوم کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اتنے ہٹ درمی سے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ تمہارا خدا لڑے، تو بڑا ہی گستاخانہ جواب تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے رجوع کیا اور فوراً اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی میں ذمہ دار نہیں، مالک تو اللہ کی ذات ہے، یعنی میں ذمہ دار نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بد دل ہوئے، دل ان کا پریشان ہوا اور انہیں فکر ہوگی کہ اس طرح کے گستاخانہ جواب پہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور اس کے ساتھ ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پہ تل جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور مصلحین کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں چلتی، یعنی ہٹ دھرمی اتنی بری چیز ہے کہ انسان اس کو بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل پاتا، پیچھے اللہ سے دعا ہی رہ جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جواب سن کر سخت مایوس اور غمگین ہو گئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا میرا بھائی ہارون حاضر ہے جو خود بھی نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے تھے، جو میرے کہنے میں ہے، اگر نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، اور ان سے جدائی ڈال دے تاکہ بطور عذاب جو بھی تو ان کے لیے بھیجے اس میں مجھے اور میرے بھائی کو اس میں شریک نہ کرنا۔ تو انسان جب دیکھتا ہے پریشانیاں، فتنے، تو انسان دعا تو مانگتا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، ساری امت کے لیے، لیکن بعض دفعہ دل بڑا ڈس ہارٹ بھی ہو جاتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو کسی صورت کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اپنے درگزر کی تو ویسے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، لمحے کا پتہ نہیں، گھڑی کا پتہ نہیں۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھی جب پریشان ہوئے تو انہوں نے رب ہی کو پکارا، ویسے بھی پیغمبر تو پکارتے ہی رب کو تھے، یہ بات کہ ہمارے شرکیہ کلمات شروع ہو گئے ہیں تو اپنے رب ہی کو پکاریں اور اسی سے لو لگائیں، اسی سے فریاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن پہ اس کا عذاب نازل ہو۔ آمین۔